جب عمرۃ القضاء کیا حضور علیہ السلام نے، تو عمرۃ القضاء کے موقع پر کفار نے دیکھا کہ مسلمان بہت کمزور ہو چکے ہیں، بہت ماڑے ہیں، دن رات کی مشقت، دین کے لیے تگ و تاز، محنت، تھوڑے کمزور ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا لو یہاں مکے میں تھے تو کتنے تنو مند، صحت مند اور اچھے تھے، مدینے میں چلے گئے ہیں تو وہاں کی ہوا راست نہیں آئی تو کمزور ہو گئے، ماڑے ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو آج جب طواف کرو تو پہلے 3 چکر رمل کے طور پہ جو ہے وہ کندھے اچکا کے، جس اکھاڑے میں پہلوان نہیں چلتا چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتے ہوئے، کہا پہلے 3 چکر یوں لگاؤ تاکہ ان کو بتاؤ کہ ہم ماڑے نہیں، ہم تگڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے 3 چکر کفار کو جلانے کے لیے اور پھر دوسرے 4 چکر رب کو منانے کے لیے۔ یہ دین ہے، دشمن کو جلانا بھی دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ کندھے اچکا کے چلو تاکہ انہیں پتہ چلے ہم تگڑے، ہم ماڑے نہیں ہوئے۔ اب صدیاں گزر گئیں، اب تو جب ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو رمل کے پہلے 3 چکر اچکا کے کندھے اور اٹکلیاں کرتے ہوئے چلتے ہیں، تو چھتوں پہ اوپر تو ہمارے بھائی ہی طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو مکے کی سرزمین میں کوئی کافر نہیں بستا، تو اب کس کو دکھلا رہے ہیں؟ کہا دکھلا کسی کو نہیں رہے، نماز محبت ادا کر رہے، کسی کی ادا کو ادا کر رہے۔ حج ماضی سے میں جوڑتا ہے، اسی رسم کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے مؤذن کے لیے جب وہ اذان دے تو کیا کہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ جب حی علی الصلاۃ کہے تو چہرہ ادھر پھیرے، جب حی علی الفلاح کہے تو رخ ادھر پھیرے۔ تحول وجہ، چہرے کا پھیرنا، یہ مسنون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان جب دے رہا ہے وہ چھت پہ کھڑا ہے، حضرت بلال حبشی کے انصاری صحابیہ کے چھت پہ، اونچا چھت تھا، اس پہ کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ اذان دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ میزانہ، مینار جس کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں میزانہ۔ میزانہ کا معنی اذان دینے کی جگہ۔ یہ اب منار بطور علامت بنائے جاتے ہیں، وہ یاد تازہ کر لی جاتی ہے ماضی کی، اور مینار کا اب مقصد وہ نہیں رہا، صرف اس یاد کو باقی رکھا گیا ہے۔ تو یہ میزانہ، اذان دینے کی جگہ، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، پوری بستی میں اذان کی آواز جائے۔ تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں اور بائیں آپ رخ پھیریں۔ اس کا کیا مطلب کہ جو ادھر کے لوگ ہیں ان کو بھی آواز چلی جائے اور جو ادھر کے لوگ ہیں ان کو بھی آواز چلی جائے۔ یہ تو مقصد تھا تحویل الوجہ کا، چہرہ پھیرنے کا۔ اور آج جب لاؤڈ سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں تو اگر دوسری جانب چہرہ پھیریں گے تو مائک سے تھوڑا سا منہ ہٹ جائے گا، آواز تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ تو اب تو بظاہر منہ سیدھا رکھ کے جو ہے وہ آواز دینے میں اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پڑھنے میں فائدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مائکروفون کے سامنے کھڑے ہیں، اذان دے رہے ہیں، پھر بھی رخ پھیریں گے۔ یار ادھر والوں کو پہنچانا آواز تو آپ کا مقصود نہیں، وہ تو یہاں زیادہ جاتی ہے۔ کہا کہ ہم تو یار کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ تو ماضی سے ہمیں جوڑتا ہے حج، پورا حج دیکھ لیجئے۔ یہ چاہے زمزم پہ آنا، یہ صفا مروہ کی دوڑیں، یہ ملتزم سے لپٹنا، یہ مقام ابراہیم پہ آنا، یہ حجر اسود کو چومنا۔ یار انسان ہو کے پتھر کو چوم رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، اسلام نے پتھروں سے دور نہیں کیا، لیکن حجر اسود پتھر ہے، اس کے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ مقام ابراہیم پتھر ہے، اس کے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ کو مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو۔ مالک تو پتھروں سے دور ہٹاتا ہے اور یہاں سر جھکانے کے لیے کہتا ہے۔ فرمایا کہ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، محبت کی اگر بولی سمجھتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے۔ اتنی دیر تک تمہارا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں یار کے قدم آئے۔ اللہ کے گھر کا طواف کر لیا، کسر باقی نہیں رہی، لیکن کہا کہ قبول تب ہوگا جب 2 رکعتیں پڑھو گے۔ کہاں؟ مقام ابراہیم پہ۔ میرے گھر کا طواف کر لیا، لیکن محبت کی زبان سمجھتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے، تمہیں یہاں ماتھا رگڑنا پڑے گا جہاں میرے خلیل کے قدم آئے ہیں۔